السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، اور لا تعداد درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بہت ہی اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک عالم دین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کے بارے میں ایک پیغام دیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ پیغام انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے دوستو، مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بھانجے ہیں، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے خالہ کے بیٹے ہیں۔ اس رشتے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں لگے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی۔ ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت خوبصورت انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس فرشتے کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فرمانے لگیں کہ اولاد ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ نکاح کا ہے، وہ میرا نہیں ہوا، اور دوسرا طریقہ زنا کرنے کا ہے، وہ میں کر نہیں سکتی، تو میرے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو بغیر شادی کے بیٹا دینا ہے، یعنی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت مریم علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگیں، اور پیچھے ہٹتی ہٹتی دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی آستین کو پکڑ کر پھونک ماری، تو اسی وقت 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو چھوا نہیں، بغیر چھوئے ہی صرف پھونک ماری، اور ادھر حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اسی وقت دوڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگیں، ہائے میں پہلے ہی مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے، لیکن اس مرتبہ پردے میں تشریف لائے، اور زمین پر آ کر پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو کہا، اے مریم، اس پانی کے چشمے کو دیکھو۔ حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کھجور کا درخت اوپر سے کٹا ہوا تھا۔ کھجور کا درخت اوپر سے کٹا ہوا ہو تو میرے دوستو وہ خشک ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے مریم، اس درخت کو ہلاؤ۔ حضرت مریم نے اس درخت کو ہلایا تو اس سے خشک درخت سے تازہ کھجوریں زمین پر گرنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے مریم، جس اللہ نے خشک درخت سے تم کو کھجوریں دی ہیں، اسی اللہ نے تم کو بغیر شادی کے بیٹا دیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو اور مطمئن ہو جاؤ اور شہر چلے جاؤ، اور لوگ آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تو تم کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام شہر چلی گئیں تو لوگ آئے اور کہنے لگے، اے مریم، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرا بھائی اور تیرا باپ ایسے نہیں تھے، اور تیری ماں بھی بہت نیک تھی، تم نے یہ کیا کیا؟
تو حضرت مریم علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ میرا روزہ ہے، اور پھر اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ لوگ غصے میں آ گئے، اے مریم تم کو گناہ بھی نہ چھپانا آیا، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بلند آواز سے بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لاؤں گا، میں نبی ہوں، میں برکت والا ہوں جب تک زندہ ہوں، نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہوں، اور فرمایا کہ میں ماں کا فرما بردار ہوں، میں سلامتی والا ہوں، پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن اور کھڑے ہونے کے دن۔ اور پھر کہا کہ یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ میرے دوستو، یہ مختصر سا تعارف تھا آپ کی پیدائش کے متعلق۔ میرے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے دشمن تھے، تو ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی، ان کے دشمنوں کو ان کا پتہ بتا دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے غداری کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر موجود تھے وہ لوگ جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ شخص جس نے غداری کی تھی، اللہ پاک نے اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی، یعنی اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی، تو انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر اس کو سولی پر چڑھا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں صاف طور پر ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو پھانسی دی گئی ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جہاد کریں گے جزیہ کے بغیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مبارک گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا۔ ایک اور مزے کی بات ہے، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، قتل کرنے کے بعد ان کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ پوری دنیا سے کفر کو ختم کر دیں گے، پوری دنیا میں ایک بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، بات کرتے ہیں اس خواب کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ایک عالم نے خواب دیکھا ہے۔ وہ عالم فرماتے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، سرگودا کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب کے اندر فرماتے ہیں کہ بھائی میرا یہ پیغام، ایک بزرگ ہمارے فوت ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ عبد الوہاب کو کون دے گا؟ تو خواب کے اندر ہی وہ مولوی صاحب کہتے ہیں، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں ان کو پیغام دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبد الوہاب سے کہنا میں ان قریب آنے والا ہوں۔ میرے دوستو، اس وقت دنیا کے اندر مجموعی طور پر جو حالات چل رہے ہیں، یہ صاف طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت بڑے کسی شخص کی آمد ہونے والی ہے، حضرت امام مہدی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، جو فتنے منہ کھولے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اس وقت دجال کا خروج بھی ہونے کے قریب ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا یہ وقت بہت قریب کا وقت ہے۔ اس پر علماء کرام نے دلیل کے ساتھ میرے دوستو اس بات کو ثابت کیا ہے۔ ان کی دلائل پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہو، اس کا لنک میں انشاءاللہ آخر میں دے دیتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی سنیے۔ تو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔